مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا, ایک ہندو پنڈت تھا. اس نے کہا کہ میرے سے مناظرہ کر لو, مباہلہ کر لو یا مناظرہ کر لو, مقابلہ کرتے ہیں, مجمع بلاتے ہیں, پتہ چل جائے گا ہم دونوں میں سے کس کا دین سچا ہے, اسلام سچا ہے یا ہندو ازم سچا ہے. تو انہوں نے کہا جی کیا مقابلے میں کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا کہ شرط یہ کہ میں 5-6 دیگیں کھا جاؤں گا. کھانے میں انسان کا معدہ 5-6 دیگوں کا تحمل, بولو بھائی, نہیں کر. 6 یا 7 بولا اس نے, یا 2 دیگیں بولا, ابھی مجھے پورا یاد نہیں. دیگ تو ایک بھی بہت ہے, اگر ایک بھی بولی ہو تو بھی مناظرہ جیتنے کے لیے کافی ہے. میں جناب 2 دیگیں یا 3 دیگیں کھا جاؤں گا, آپ بھی کھا کے دکھاؤ. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں اتنی دیگیں کھا گیا تو اس کا مطلب میں نہیں مرا پھر بھی, تو اس کا مطلب بھگوان کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے. وہ آپ کی مدد نہیں کر رہا. آپ تو 2 پلیٹیں نہیں کھا سکتے اور میں کیا پوری دیگیں کھا جاؤں گا. تو یہ گویا معجزہ ہوگا, جس کو چمتکار کہتے ہیں نا ہندی میں, واللہ عالم اسی کو کہتے ہیں. تو یہ ایک معجزہ ہو جائے گا. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی سوچ میں پڑ گئے. تھوڑی دیر میں وہ کہنے لگے کہ بھائی دیکھو, دیگیں کھانا کس کا کام ہے؟ بھینسوں کا. بھینس کو پورا وہ لا کے رکھو, 2 منٹ میں ختم. خواہشات پہ کنٹرول کرنا یہ کس کا کمال ہے؟ تم 1 ہفتہ بھوکا رہ کے دکھاؤ, میں بھی 1 ہفتہ بھوکا رہ کے دکھاتا ہوں. ہم میں جو جیت گیا اس کا دین کیا ہے؟ سچا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ میرے بھائی کہ مذہب یہ آپ کو خواہشات کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے, کیونکہ دنیا میں جتنے بھی فساد پھیل رہے ہیں وہ اپنے خواہشات کو بے لگام کرنے سے پھیل رہے ہیں. بہنوں کی وراثت بھی کھائی جا رہی ہے کیونکہ پیٹ ہی نہیں بھر رہا. اپنا حصہ مل گیا 1 کروڑ, پھر بھی پیٹ نہیں بھر رہا, تو 50 لاکھ بہن کے بھی مل جائیں, ادھر سے بھی مل جائیں, ادھر سے بھی مل جائیں, چھوٹا یتیم بھائی ہے اس کے بھی مل جائیں, تو وہ یہ جو پیٹ ہے نا یہ بھر نہیں رہا. جب روزہ رکھنے کی عادت ہوگی تو پیٹ خالی رکھنے کی عادت, پھر انسان کہے گا یار یہ 2 کھجوریں بھی میرے لیے کیا ہیں, بہت ہیں. یہ چیز کون سکھاتا ہے؟ بولو نا. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی, ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا اس کی صحت پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا کہ نبی کی اگر توہین ہو گئی تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے. وہ کہتے ہیں, کہہ رہے بھائی آزادی ہے, کوئی بات نہیں, اگر معاذ اللہ نقل کفر نباشت کسی نے گالی دے دی, کسی نے برا بھلا کہہ دیا تو کیا ہو گیا اس سے؟ تو یہ جو بات ہے خواہشات پہ کنٹرول کرنا, دنیا کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ غربت, اللہ کی قسم نہیں ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے. دنیا میں سب سے زیادہ فساد مالداروں نے مچایا ہے, غریبوں نے نہیں مچایا. قتل و غارت سب سے زیادہ وہ لوگ کرتے ہیں جو جن کے پاس بے پناہ دولت ہے. ظلم سب سے زیادہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس بے پناہ دولت ہے. دنیا کا مسئلہ غربت بھی ایک مسئلہ ہے, میں مانتا ہوں, لیکن یہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ مذہب نہیں ہے, پیغمبر کی تعلیمات کو فالو نہیں کیا جا رہا, تو خواہشات میں لوگ کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ بے لگام. اور اس کا انسانیت کے پاس کوئی حل موجود نہ, اس کا اقوام متحدہ کے پاس کوئی حل ہے, نہ امریکہ کے پاس, نہ مغربی دنیا کے کسی کنٹری کے پاس. اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے کہ اس فساد سے پہ کیسے قابو پایا جائے. اس کا حل صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ بولو بھائی, پیغمبروں کے پاس. اور پیغمبر یہ حل خود پیش نہیں کرتے, بلکہ جس نے انسان کو پیدا کیا, جس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کے اعتراضات کے جواب دیے, اس نے فرشتوں کے جو اعتراض تھا نا یہ زمین میں خون بہائے گا, تو اللہ نے اس خون بہانے سے روکنے کا انتظام پہلے سے کیا ہوا تھا کہ صرف آدم پیدا نہیں ہوگا بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھی دنیا میں آئیں گے جن کو براہ راست میں گائیڈ کروں گا, اور وہ میری گائیڈنس کے ذریعے لوگوں کو گائیڈ کریں گے. یہ اللہ نے پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا. اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ دوسری طرف شیطان بھی ہوگا جو لوگوں کو
غلط رخ لے کر جائے گا تو یہ پیغمبروں کی تعلیمات اور شیطان کی تعلیمات کی جنگ ہوگی، اور یہی انسان کی آزمائش ہوگی کہ اس جنگ میں کون پیغمبروں کا ساتھ دیتا ہے اور کون نفسانی خواہشات کا غلام بن کر شیطان کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ یہی جنگ ہے جس کے لیے اللہ نے اس کائنات میں انسان کو بھیجا، اور یہ قیامت تک چلتی رہے گی یہ جنگ۔ اب اگر آپ اس جنگ میں پیغمبروں کو نکال دیتے ہیں لڑائی کے میدان سے، تو یہ پورا میدان پھر کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ شیطان کے ہاتھ۔ بہت مشکل ہے سمجھانا، بہت مشکل ہے سمجھانا۔ یہ پورا میدان پھر کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ شیطان کے ہاتھ میں، کیونکہ گائیڈنس تو ہو رہی ہے، پیغمبر نہیں کریں گے تو کون کر رہا ہے؟ شیطان۔